اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنی حکومتوں پر مسلسل ایک ان کا دباؤ ہے۔ اور یہ جو ہمارے دورے ہیں، کانفرنسیں ہیں، وہاں کی اسلامی تحریکوں کی وساطت سے ہماری حکمت عملی یہی رہی ہے کہ وہاں کی حکومتوں پر ایک مسلسل دباؤ رہے۔ اس کی پھر ریفلیکشن ہمیں ملتی ہے او آئی سی میں، اقوام متحدہ میں۔ او آئی سی میں حال ہی میں ایک کانفرنس ہوئی ہے رابطہ گروپ کی، جو کشمیر پہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے متفقہ طور پر ایک بڑی مضبوط قرارداد لائی ہے۔ او آئی سی کا جو انسانی حقوق گروپ ہے، انہوں نے بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک بڑی جامع رپورٹ لائی ہے۔ اقوام متحدہ نے جو اس کا انسانی حقوق کمیشن ہے، اس کی مسلسل تیسری رپورٹ آئی ہے اس وقت، جس میں کہ بھارتی مظالم کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ ساری جو ہماری کاوشیں ہیں بین الاقوامی سطح پر، الحمدللہ ہماری اسلامی تحریکیں ہیں، ہمارے احباب ہیں، عرب دنیا کے اندر ہیں، ترکی میں ہیں۔ ترکی میں پچھلے 6 مہینے میں کئی کانفرنسیں ہوئی ہیں، 3-4 کانفرنسوں میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے۔ کوالالمپور میں، ملائیشیا میں، سعودی عرب میں رابطہ کے زیر اہتمام کانفرنس میں نے شرکت کی ہے، وہاں بہت تفصیل سے ہم نے بات کی ہے۔ تو یہ جو ساری کاوشیں الحمدللہ یہ بارآور ہو رہی ہیں کہ اس وقت وہاں کی حکومتیں بھی، اور پھر وہاں کے عوام اور وہاں کے اہل دانش اور وہاں انسانی حقوق کے جتنے ادارے ہیں، وہ الحمدللہ بھارت کی اس جارحانہ اور استبدادی جو ایک رویہ ہے اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہر سطح پر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک اچھا ماحول اس وقت بنا ہوا ہے، اس میں حکومت پاکستان کو ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ اس رائے عامہ کو مسلم دنیا میں جو بنی ہے یا بین الاقوامی سطح پہ ہے، اس کو ایک بھرپور طور پر اپنے حق میں اس کو بھارت کے خلاف جو ہے وہ پروتا لانا چاہیے۔ بہت خوب جی سر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بالخصوص ہمارا ایک فریڈم فائٹر برہان وانی، جس کی وجہ سے ایک نئی تحریر میں ہماری جان پڑی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے اس کی شہادت کے بعد ایک نئی لہر اٹھی ہے کشمیر کے اندر، اور بھرپور ہمیں موقع ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ وہاں جس ہمارے طرح لوگ دیکھیے 13 جولائی کی شہداء نے اس تحریک کا ایک رخ متعین کیا، اسی طرح برہان وانی کی شہادت نے اور اس کے کردار نے بھی اس تحریک کا ایک رخ متعین کیا۔ وہ ایک کالج یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اور اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کے مظالم کو بے نقاب کیا اور نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچایا، اور پورے کشمیر کے نوجوانوں کو وہ کھینچ کے اس تحریک کے اندر لے آیا۔ تو اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ساری دنیا اس کو سلام عقیدت پیش کر رہی ہے۔ اور اس کے لیے سبق یہ ہے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے کہ جس طرح برہان وانی نے بھارتی مظالم کو سوشل میڈیا، ذرائع ابلاغ میں بے نقاب کیا اور نوجوانوں کو منظم کیا، مربوط کیا، اسی طرح سے ہمارے جو نوجوان آج جن کے پاس ہر نوجوان کے پاس جو ہے وہ موبائل فون ہے، نیٹ ہے، اس کی سہولت موجود ہے، گھنٹوں بیٹھ کر مختلف اور چیزیں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ فضولیات دیکھنے کے بجائے، ان پر وقت ضائع کرنے کے بجائے بھارت کے جو مظالم ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے اور دنیا تک پیغام پہنچایا جائے۔ جو انگریزی لکھ سکتے ہیں وہ انگریزی میں لکھیں، جن کو عربی آتی ہے وہ عربی میں لکھیں، اور ہندوستان کا جو بیانیہ ہے، جو ان کے مختلف فورمز بنے ہوئے ہیں اپنے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو فالو کریں، ان کو دیکھیں، ان کا جو بیانیہ ہے اس کو مسترد کرنے کے لیے اپنا جو موقف ہے اس کو سامنے لائیں۔ تو یہ ایک چومکھی لڑائی ہے جس محاذ پر برہان وانی نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے آئندہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، جو چین نے اس وقت اس کے غرور کو خاک میں ملایا ہے، اور کشمیر کے اندر جس طرح سے مزاحمت اس کی تحریک اس کے قابو سے باہر ہو گئی ہے، اس کے عسکری اور سیاسی لیڈرز آئے روز اعلان بھی کرتے رہتے ہیں آزاد کشمیر پر حملے کی۔ تو اگر ایسی حماقت کی تو یہ خطہ ان کا قبرستان بنے گا، اور ایسی صورت میں بھی یہ جنگ ہم نے جتنی ہے انشاءاللہ پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ، اور آزاد کشمیر کا جو بچہ ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے وہاں پار نوجوان اس تحریک کا ہر اول دستہ ہے،
یہاں پر بھی ہمارے نوجوان جو ہیں جذبہ جہاد سے، شوق شہادت سے سرشار ہو کر جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر کا منظرنامہ، اسی طرح کا ماحول اور اسی طرح کا جذبہ اور جوش اور اسی طرح کی اتحاد اور یکجہتی کیفیت اس خطے کی ضرورت ہے، تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ برہان وانی کا یہی پیغام ہے۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور یہاں پہ میں کچھ اوورسیز پاکستانی کشمیری ہمارے ابھی کچھ مشکلات کا شکار ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو وہ اپنے گھروں کو آنا چاہتے ہیں، تو کیا آزاد کشمیر ہماری گورنمنٹ ان کے حوالے سے بھی کچھ اس حوالے سے میں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں حالیہ اپنے بجٹ خطاب میں بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور اس سے پہلے اسمبلی میں باقاعدہ ایک نوٹس کے ذریعے، اس کو توجہ دلاؤ نوٹس کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی میں نے اسمبلی کو، حکومت کو متوجہ کیا، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مختلف ممالک میں اپنے کوآرڈینیٹرز مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ وہاں سفارت خانوں میں جو مشکلات ہیں ہماری کمیونٹی کو، ان مشکلات کو حل کرنے میں اپنے کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ تقریباً نوٹیفائی ہو چکے ہیں، ہماری کمیونٹی کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں کون کون ہے، امارات میں کون ہے، اور کویت میں اور قطر میں کون ہے، دبئی میں کون ہے، تو ان سے وہ رابطے میں رہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں بھی ہم نے حکومت سے یہی کہا ہے کہ ان کو یہاں پر لانے کے لیے جو سہولت ہو سکتی ہے اس کا اہتمام ہو۔ لوگوں کے روزگار چھوٹ گئے ہیں، کل وہ زیر مبادلہ کما رہے تھے ملک کے لیے، حکومت پاکستان بھی اور حکومت آزاد کشمیر بھی فراخ دلانہ تعاون کریں جو لوگ بے روزگار ہو کے آ رہے ہیں، تاکہ ان کا چولہا جلتا رہے اور وہ مالی مشکلات سے دو چار نہ ہوں، وہ محتاج نہ ہوں۔ تو اس پر جو ان کے مسائل ہیں اس کو ہر سطح پر، حکومت کی سطح پر بھی اور اسمبلی کی سطح پر بھی، ذرائع ابلاغ کی سطح پر بھی الحمدللہ بھرپور طور پر میں نے اٹھایا ہے، اور ہمیشہ ہم اٹھاتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی ماشاءاللہ ابھی ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ کا اتحاد ہے ہمارے ساتھ، تو کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ کام کشمیر پہ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، یہ جو ہمارا آئین تھا 1974 کا عبوری آئین، اس کی روح سے اس کا تحریک آزادی کشمیر میں کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ ابھی ہم نے 13ویں آئینی ترمیم کی ہے، اور اس میں صرف جو حکومت کے مقاصد رکھے ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کی ترجمانی ہے ملکی بین الاقوامی سطح پر۔ حکومت کے مقاصد میں اس بات کو شامل کیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو بھی سرگرمیاں ہیں اس میں صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم ہیں، سپیکر ہیں، میں خود ان کے ساتھ پارلیمانی وفود میں بھی حصہ رہا ہوں، اور اپنے جو ہمارے ذاتی روابط ہیں ان کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایک ہمارے اس حکومت کے دائرہ اختیار میں جتنی کاوشیں تھیں الحمدللہ ان کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور وہ جاری رہے گا۔ اور اسی طرح حکومت پاکستان ہے، ادارے ہیں، ان کی پالیسی کو درست کرنے کے لیے ہماری ساری آزاد کشمیر کی ساری قیادت میں، نہ صرف حکومت کے اندر جو لوگ ہیں بلکہ جو پوزیشن میں بھی ہیں، کئی آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کر کے ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے وہ بھی ہم نے حکومت پاکستان کو تجویز کیا ہے کہ ان حالات میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اپنی کیپیسٹی اور بس میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر بھی کر رہا ہوں، ہماری جماعت بھی کر رہی ہے، اور جتنا کچھ ہمارا اثر رسوخ ہے حکومت اسمبلی میں ان کے کردار کو مؤثر بنانے کے لیے وہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ گورنمنٹ اب آزاد کشمیر کو ابھی 4 سال مکمل ہو گئے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، تو کیا ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مثبت کام ہوئے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے، اس کا بھی آپ بھی حصہ ہیں، تو کام کے آپ مطمئن ہیں کہ کام اچھے ہوئے ہیں؟ ابھی الیکشن نزدیک آ رہا ہے، کچھ کم وقت رہ گیا ہے۔ جب میں پہلے بھی اسمبلی میں رہا ہوں، اس اسمبلی نے جتنی قانون سازی کی ہے بنیادی مسائل پر، سب سے بڑی تو 13ویں آئینی ترمیم ہے جس میں ہماری حکومت با اختیار ہو گئی ہے، وسائل میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے ترقیاتی بجٹ میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔
پہلے بڑی شکایات تھی کہ فنڈ درست طور پر استعمال نہیں ہو رہے ہیں، مانیٹرنگ کا ایک اچھا نظام اسمبلی کی سطح پر، پارلیمانی پارٹی کی سطح پر فالو اپ نے رکھا ہے، اس کا اہتمام ہوا ہے، اور الحمدللہ تعمیر و ترقی، سڑکیں اور کمیونیکیشن کا وہ نظام کافی حد تک بہتر ہوا ہے۔ اس میں جتنا ہمارا کردار تھا اس کو ہم نے ادا کیا ہے۔ میرٹ کی بالادستی، یہاں چٹوں پر لوگوں کو نوکریاں ملتی تھیں، اور جس کی سیاسی رسائی نہیں تھی، جس کی کوئی بڑی برادری نہیں تھی، جتنی بھی اس کی تعلیمی اہلیت ہو اس کے لیے دروازے بند تھے، تو این ٹی ایس کے ذریعے، ایک فیئر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہم نے پڑھ لکھے نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن پیدا کی ہے کہ الحمدللہ ہزاروں نوجوان پڑھے لکھے بھرتی ہوئے ہیں اپنی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے جو کہ اس عرصے میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو قانون سازی ہے، یعنی 13ویں آئینی ترمیم کے علاوہ جو اسلامائزیشن ہے، یہ اسلامی اور فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے حوالے سے جو ہم نے قانون سازی کی ہے، ختم نبوت کی ایک قرارداد جو آج سے 40-45 سال پہلے ہمارے یہاں کے نامور رہنما میجر ایوب صاحب نے پیش کی تھی، ان کی تحریک پر اسمبلی نے پاس کی تھی، وہ قانون کی شکل میں جو ہے وہ متشکل نہیں ہوئی تھی، تو ابھی ہم نے اس کو لیجسلیشن کر کے، قانون سازی کر کے، پاکستان میں جو ختم نبوت کے حوالے سے قانون ہے اس سے زیادہ جامع قانون ہم نے بنایا ہے۔ اور اسی طرح سے قاضی اور مفتی صاحبان کا شرعی کورس کا مسئلہ ہے، قاضی جج کا تقرر، اور اس کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ اور اس طرح سے ایک انسانی حقوق کا کمیشن ابھی حال ہی میں ہم نے ایک لیجسلیشن کی ہے، وہ ہم نے آزاد کشمیر میں قائم کیا ہے کہ اس کی وساطت سے بین الاقوامی سطح پر اس کی رپورٹس کی صورت میں ہم اقوام متحدہ میں اور انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہاں پر انشاءاللہ ان کی جو رپورٹس ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ یہ ایک بڑی اچھی قانون سازی ہوئی ہے اور ایک اچھا ادارہ وہ بن گیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارا اس کے اندر حصہ تھا گورنمنٹ کے اندر، ہم گورنمنٹ کا تو حصہ نہیں ہے، پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور حکومت کی کوئی غلطی کوتاہی تھی وہ ہم نے برملا جو ہے بند کمروں میں بھی سمجھایا ہے، اور پھر اسمبلی کے فلور پر بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو ہم غیر مشروط جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز پر ٹھپا لگانے والے نہیں ہیں۔ ان کی کوتاہیوں کی ہم نے اصلاح بھی کی ہے اور پہرے داری بھی کی ہے، اور اچھائی کے عمل میں ہم نے تعاون بھی کیا ہے، اور جتنے یہ سارے کام ہوئے ہیں اس میں وزیر اعظم صاحب خود بھی اس میں معترف ہیں کہ الحمدللہ اس میں ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہم نے ادا کی ہے۔ تو ابھی میرے سے سادہ سے آپ ابھی الیکشن نزدیک آ رہا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو اپنے الیکشن کون وقت ہے؟ دیکھیے، ابھی تو الیکشن کی بات کرتے ہوئے بھی حقیقت یہ ہے کہ خوف آتا ہے۔ اس وقت ہم جو کورونا کی کیفیت میں ہیں، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، ہم خود آزمائش میں ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دلائے، اور باقی جب الیکشن کا موقع آئے گا تو الحمدللہ ہم فیلڈ کے اندر ہیں، بہترین کارکردگی کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ اس خطے کے جو مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ تو تحریک آزادی کشمیر ہے، اس پہ جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، اس کی جو ترجمانی ہے، جو میرٹ کی بالادستی ہے، اسلام کا عادلانہ اور فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے، اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے، اور اس میں ہمیں عوام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہماری 2 سیٹیں تھیں اسمبلی میں، 2 سیٹوں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اگر یہ سیٹیں 2 کی بجائے 4-6 ہو جائیں گی، میں بالواسطہ طور پر ممبر تھا یہاں سے، اور اس کے باوجود ہم نے الحمدللہ ایک کردار ادا کیا ہے تعمیر و ترقی کے لیے بھی، باغ کے مسائل حل کرنے کے لیے، ریاست کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آئندہ ہونے والے الیکشن میں ہمیں بھرپور طور پر تعاون دیں، تاکہ ہم اس جدوجہد کو، اس بیس کیمپ کی جو حقیقی شکل ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بھی، اور تحریک آزادی کشمیر کو اپنی منزل سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو اور مؤثر طور پر ادا کریں۔ تو اس میں ہمیں آپ کے تعاون، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اہل باغ جو ہے وہ بھرپور طور پر ہمیں تعاون دیں گے، اور ہماری
کامیابی کے لیے اور اس عظیم الشان جدوجہد کی کامیابی کے لیے اس عظیم الشان جہاد میں وہ ہمارے شانہ بشانہ ہوئے. ہمیں یہی توقع اہل باغ سے. باغ کی اپنی ایک تاریخ ہے اور انشاءاللہ اس تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل باغ اپنا بھرپور کردار ادا کریں. شکریہ سر. میں آخری سوال چھوٹا سا آپ سے کر کے، آپ اپنے بین الاقوامی سطح پہ اور اسلامی ممالک کو جو بالخصوص سعودی عرب جو اس کشمیر کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر آپ کی اجازت ہو میں عربی کے ٹرانسلیشن کر کے ان کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں کی حکومت یہ کہتی ہے آپ سے کہ ایسا کریں. جی ہم ان سے یہی توقع رکھتے ہیں. ہمارے سب سے پہلے تو ہماری جو کمیونٹی ہے، کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، وہ اپنی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھیں اور کشمیر کے مسئلے پر جو بھی سرگرمی ہو اس میں اپنی اپنی جماعتوں کے رجحانات کو فالو کرنے کی بجائے مل کر یکجہتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اہتمام کریں. آپ کا یہ اتحاد اور یکجہتی اس سے خود بخود، آپ امارات کی ہم بات کریں یا خلیجی ممالک کی ہم بات کریں، اب تو بیرونی جو افرادی قوت ہے وہ کافی حد تک اپنے اپنے ملکوں کو منتقل ہو رہی ہے، لیکن اس وقت ساری دنیا کی وہاں پر نمائندگی موجود ہے اور وہاں کی جو اصل آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ. یعنی کویت کی آبادی 10 لاکھ ہے اور وہاں پر 70 لاکھ جو ہیں وہ 100 سے زیادہ مختلف جو نیشنلٹیز ہیں ان کے وہاں پر لوگ موجود ہیں. یہی صورتحال سعودی عرب میں ہے اور یہی صورتحال جو ہے قطر میں ہے اور اسی طرح سے امارات میں ہے. تو اس طرح آپ کے لیے ایک وسیع پلیٹ فارم موجود ہے. کمپنیز کے اندر ساری دنیا کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں موجود ہیں، تو ان تک اپنی بات پہنچائیں، اپنے وقت کو پہنچائیں بھلے طریقے سے. ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے اور خاص طور پر جو RSS، جس طرح سے نریندر مودی نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا ہے، مسجدیں گرانا شروع کی ہیں، اسلامی شعار کے خلاف جو اس کی مہم ہے اس کو وہاں پر وہ بے نقاب کریں. اور اس وقت جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مقتدر لوگ ہیں، وہاں کے انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں، اس میں کویت کا انسانی حقوق کمیشن ہے اور اسی طرح سے امارات میں خود جو ہے وہاں کے شاہی خاندان کے جو لوگ ہیں، جس طرح سے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے بھارتی مظالم کے حوالے سے اور جس طرح سے وہ RSS کے خلاف اس وقت ایک پوری مہم چلا رہے ہیں پورے خلیج کے اندر. تو اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، جن کو انگریزی عربی اس پر عبور حاصل ہے، وہ وہاں کے اخبارات میں لکھیں، وہاں پر جائیں اور وہاں پر اپنا موقف پہنچائیں اور ان کو اپنا وہ قائل کرنے کی کوشش کریں. مراسلے لکھیں، ملاقاتیں کریں، جو کر سکتے ہیں. جو کچھ نہیں کر سکتا وہ کم از کم دعا کرے اور پھر اپنی حلال کی کمائی سے کشمیر کے اندر جو شہداء ہیں، جو متاثرہ خاندان ہیں، ایک حصہ متعین کریں کہ وہ ان کی مدد کے لیے جو ہے جس بھی ذریعے پر ان کا اعتماد ہو اس کے ذریعے وہاں پر وہ پہنچانے کا اہتمام کریں. تو یہ وہ سارے مختلف کام ہیں جو ہم کرنے والے ساتھی ہیں وہ وہاں پر الحمدللہ کر بھی رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے اس میں ان کے لیے امکانات موجود ہیں، اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں. تو آپ کی اجازت ہو تو میں عربی میں ٹرانسلیشن تھوڑا اپنے بھائیوں کو بتا دوں یا جیسے آپ کہیں گے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اسمک محمد طاہر عزیز عبدالعزیز کشمیری. انا دالحين موجود سوا حق حكومة حقي كشميري عبد الرشيد ترابي Public Account Committee Member. هذا أبيل عشان كل إسلامي مبالغ. هذا لازم بتشوف كشمير عشان كشمير دالحين هند مشكلة. هند هذا كله مسادس جنجال. أنا حقي بزورة في هناك في بنات، هناك في موجود شيبة. هذا كله صبي عسكري حقي عسكري فوق هند. هذا في كله بشكل هنا. هذا في مسكين يا أخي. أنا في مسكين، هذا كشمير في مسكين. لازم يا أخي لازم أنت شوف هذا كله شوف نفر عشان عالم في شوف هناك في أنا مبسوط. أنا كشمير باكستان أنا مبسوط، بس هند كشمير مشكلة. لازم هناك شوف كلم هذا نرندر مودي. ليش صبي كده؟ ليش كده صبي؟ هذا مسكين كله مسلم. أنت أخو، هذا كله مسلم أخو.
بس انشاءاللہ شفن دانا فکر مع السلامہ. بہت شکریہ جی عبدالرشید رابی صاحب، آپ کا قیمتی وقت کا. آپ نے ہمیں بہت سی باتوں سے آگاہ کیا. اپنے مظلوم کشمیر بہن بھائیوں کے لیے آج کے دن آپ نے ایک بہت اچھا پیغام دیا، اور یقیناً وہ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. آپ ہمارے انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں، تو بہت سی چیزیں دیکھ کے آپ کی وہ ان کی دل کی سکون ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں باغ 76 سے اجازت لینا چاہوں گا. محمد طاہر عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.